نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ دروس المہمہ کی یہ چھٹی کڑی ہے، یعنی یہ چھٹا درس ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے اب تک سورۃ الفاتحہ، سورۃ الزلزلہ، سورۃ العادیات اور سورۃ القاریہ، سورۃ التکاثر اور سورۃ العصر تک کا مذاکرہ کر لیا ہے۔ آج کے اس درس کے اندر میں انشاءاللہ سورۃ الہمزہ کا مذاکرہ ہوگا اور اس کے تعلق سے جو بنیادی اور اہم باتیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس سورہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کے مفہوم اور ترجمے کے اوپر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سب سے پہلے ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ایسے شخص کی یا ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو عیب کو ٹٹولنے والا ہو اور غیبت کرنے والا ہو، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا ہے، شمار کرتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہنے والا ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ اس سورہ کے اندر میں سب سے پہلے لفظ وائل کا تذکرہ ہے۔ وائل کسے کہتے ہیں؟ وائل کا لفظ جس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر میں ہلاکت اور بربادی کے،
جہنم کے ناموں میں سے ایک وادی کا نام وائل بھی ہے. جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی کا نام وائل ہے، اور ویل اس لیے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کے لیے وہ وادی بڑی ہی پرخطر ہے. ایسے تو پورا کا پورا جہنم ہی پرخطر، لیکن اس کے اندر میں، اس وادی کے اندر میں ایسے لوگ جائیں گے جو بے نمازی ہوں، جیسا کہ دوسری جگہوں پر کہا گیا کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کے اندر میں سستی برتتے ہیں. یہاں پر بھی ہر اس شخص کے لیے جو کسی کی ٹوہ میں لگا ہوا ہو، کسی کے عیب ٹٹول رہا ہو، کسی کی غیبت کرنے میں لگا ہوا ہو، تو اس کے لیے ویل کی خبر دی گئی ہے. یعنی ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب ٹٹولنے والے ہیں اور غیبت کرنے والے ہیں. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوا ہے، لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے جس کا مشغلہ اور جس کا پیشہ ہی ہمز اور لمز ہے. ہمزہ اور لمزہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی لوگوں کی عزت پر دھاوا بولنا، تان و تشنیع کرنا. اور ہمز کہتے ہیں قول کے ذریعے، یعنی کسی کو اپنی زبان کے ذریعے کسی کی عیب جوئی کرنا، برائی بیان کرنا، کسی کی غیبت کرنا. اور لمزہ کہتے ہیں فعل کے ذریعے، اشارے کے ذریعے کسی کی عیب جوئی، اشارے کنکھی مار کر، ہاتھوں سے اشارہ کر کے یہ جا رہا ہے ایسے. تو اشاروں کے ذریعے بھی غیبت ہوتی ہے. کامنٹ پاس کرنا کسی کے خلاف میں، غیبت بیان کرنا، اس کو نیچ سمجھنا، حقیر سمجھنا. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه مسلم، کسی آدمی کی برائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بھائی کو حقیر سمجھے. یہ دونوں فعل کے درمیان میں جو انسان اس بری وبا کے اندر میں جب مبتلا ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، چاہے اشارے کے ذریعے کسی کے عیب جوئی کی جائے یا زبان کے ذریعے کسی کی غیبت کی جائے، یہ دونوں وبا ایسی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. اور یہ عمل بہت خطرناک ہے کہ انسان دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا، ایک مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا اور اس کے آگے اپنے آپ کو. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو حقیر سمجھتا ہے تو حقیر اس لیے سمجھ رہا ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں. چیجائے کو اپنے آپ کو اچھا نہ کہے، لیکن مطلب یہی ہے کہ وہ کسی کو حقیر اگر گردان رہا ہے تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، ورنہ اس کے ذہن میں بات آئی نہیں. جب کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے، کسی کو نیچا سمجھ رہا ہے، کسی کو کمتر جان رہا ہے، تبھی تو اس کی غیبت کے پیچھے لگا ہوا ہے، تبھی تو وہ کسی کے اوپر کامنٹ پاس کر رہا ہے، کسی کو تانا زنی کر رہا اپنی زبان کے ذریعے، کسی کے حقارت کی نظر سے دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے. تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر میں کبر داخل ہے، اور کبر جس کے دل کے اندر میں کبر ہو وہ جنت کے اندر میں نہیں جائے گا، چونکہ اس کے اندر میں کبر ہے، اور کبر کی موجودگی میں جنت نہیں ہے. آپ کو جنت میں جانا ہے تو اپنے دل کو کبر سے پاک کرنا ہوگا، کبر کو نکالنا ہوگا، اور اس جیسی گندگی سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا. تو یہ مشغلہ بڑا ہی خطرناک ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ان کے کچھ اوصاف بتائے گئے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کامنٹ پاس کرنے والے ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر میں ان کو کہا جاتا ہے متکبر، اور ان کا کام ہوتا ہے مالوں کو جمع کرنا. الذی جمع مالا وعددہ، الذی جمع مالا وعددہ، جس کا مقصد ہی مال کی کثرت ہوتا ہے، مال کو زیادہ کرنا، مال کو جمع کرنا، اس کو شمار کرنا، اور معاشرے کے اندر میں یہ بتاتے پھرنا کہ میرے پاس میں اتنا مال ہے، اتنا مال ہے، اتنی جائیداد ہے، اتنے غلام ہیں، اتنے مویشی ہیں، اور اتنے گھر کا میں مالک ہوں، اور اتنی کھیتیاں ہمارے پاس ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور لوگوں میں ان اموال کی بابت بیان کرتا پھرے اور لوگوں کے اوپر فخر کرتا پھرے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کے اندر میں کبر کی علامت موجود ہے، جس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالوں کو جمع کرنا اور اس کو گن گن کر رکھنا،
اور اس کے بارے میں لوگوں سے چرچا کرنا۔ وہ سمجھتا کیا ہے اپنے مال کے تعلق سے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، یعنی ایسا شخص جو متکبر ہوتا ہے، جن کا شیوا مال کمانا اور مال کو جمع کرنا اور سینت سینت کر اس کو رکھنا اور اس کو گن گن کر رکھنا اور معاشرے کے اندر میں یہ باور کرانا اور یہ پاس کروانا کہ میں لوگوں کے اندر میں زیادہ صاحب حیثیت، صاحب مال، اور میں امراء میں سے ہوں، میرا معاملہ امراء میں سے ہے، میں بڑے لوگوں میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے، یہ لوگوں کو باور کرانا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یعنی ایسا شخص اپنے پاس موجود جمع کیے گئے مال و دولت کے متعلق یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ختم نہیں ہوگا، جن سے لوگوں پر فخر کرتا ہے، ان کے جمع اور زیادتی کی کوشش کرتا ہے، ان کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے کا یہ مال ان کے سبب ہوں گے اور وہ اس کی زندگی کو برقرار رکھ سکیں گے، لیکن حالانکہ ایسا نہیں۔ کلا کہہ کر ان کے اس بیماری کا علاج کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہرگز تمہاری جو یہ فکر ہے نا، تمہارا یہ جو نظریہ ہے، تمہاری یہ جو سمجھ ہے، تمہاری یہ جو فکر ہے، یہ کبھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ یہ مت سوچو، تمہیں بھی زوال لاحق ہے اور تمہارا یہ مال بھی ختم ہو جانے والا ہے۔ کلا کر کے اس کی نفی کر دی گئی، سوچ کی، اس فکر کی، اس نظریے کی جو یہ سمجھتا ہے۔ کلا، معاملہ ایسا ہرگز نہیں جیسا کہ وہ سوچتا ہے اور گمان کرتا ہے، اس کے گمان کے برخلاف معاملہ ہونے والا ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، آگے کہہ دیا گیا، کیا کہا گیا؟ کہ ضرور بے ضرور اس کو توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ کے اندر میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی اس کا انجام یہ ہے کہ وہ مر جائے گا اور اس کے مال و دولت دنیا ہی میں رہ جائیں گے، اور قیامت والے دن اس شخص کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ الحطمہ جہنم کا ایک نام ہے، کیونکہ وہ اپنے اندر داخل ہو جانے والے اشیاء کو اور لوگوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ یہاں دنیا کی آگ کے اندر میں بھی اس طرح کی پاور موجود ہے، جو ہائی قسم کی، ہائی لیول کی جو آگ ہوتی ہے، جیسے کہ کہیں سے اوپر سے گرا دیا جائے اور راکٹ کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے داغا جاتا ہے، یا پھر کہیں پر کسی کو بلاسٹ کے ذریعے اڑا دیا جاتا ہے، تو وہ آگ کیا ہوتی ہے کہ جب وہ لگتی ہے تو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کے بارے میں، اور دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ پاورفل آگ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، وہ اللہ کی تپش دی ہوئی آگ ہے۔ کئی ہزار سال تک اس آگ کے اندر میں تپش ڈالی گئی، وہ جہنم کی آگ، سیاہ کالی آگ، جس کو ڈھکائی گئی ہے، جس کو گرم بنایا گیا ہے۔ روایتوں کے اندر میں آتا ہے کہ آخرت کی جو جہنم کی جو آگ ہے، دنیا کی آگ جو ہائی پاور کی ہے، جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ہے، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی ہے۔ ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر جو بم گرایا گیا، اس کی حرارت اتنی تیز تھی، دنیا کی آگ، اس کی حرارت اتنی تیز تھی کہ نیچے گرنے سے پہلے ہی وہ بلاسٹ ہو چکا تھا۔ اب بلاسٹ جو ہوا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کبھی بھی کوئی چیز یہاں پر لوگ بسے ہوں، یعنی نام و نشان تک مٹ گیا، کسی کی ہڈیاں بھی اب تکہ بوٹی اڑ گئی، اور زمین ایک دم صاف چٹیل میدان کی طرح ہو گیا، بلکہ اس کے اندر میں اور دھنسی گئی اس قدر، یعنی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 18 کلومیٹر ایریا وہ پورا وہ لیا تھا، اور اس کے علاوہ اس کے جو زہر پھیلے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ وہ 18 کلومیٹر ایریا تک پورا جل کر خاکستر وہ چیز ہو گئی تھی، دنیا کی آگ، جبکہ اوپر ہی پھٹا، اور اس کے اثرات ایسے ہوئے کہ سب کچھ ریزہ ریزہ توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ۔ اور قرآن کے اندر میں الحطمہ کس کو کہا گیا؟ جہنم کی وہ آگ جس کو اللہ نے سلگائی ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی وہ آگ بھڑکائی ہوئی ہے، شدت سے جلنے کی وجہ سے اس کی تپش اور درجہ حرارت کو بتایا جا رہا ہے اس کے اندر میں، نار اللہ الموقدہ۔ اور آپ کو کیا پتا وہ حطمہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر میں تو ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی آگ موجود ہے جو اس طرح جلا کر خاکستر کر دینے والی، اپنے اندر اتنا پاور رکھے ہوئے،
اور اس دنیا کی سب سے ہائی ترین پاور والی آگ اور جلنے والی تپش جو دنیا کے اندر میں موجود ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ آگ درجہ حرارت میں بڑھا ہوا ہے، اور ایک پوائنٹ دنیا کے اندر میں وہاں 69 پوائنٹ وہاں موجود ہے۔ ایک پوائنٹ کا تو یہ حال ہے، ایک پوائنٹ کا تو یہ حال ہے کہ کچھ اتا پتہ نہیں چلتا، اور وہ آگ کتنا سخت اور کتنا گرم ہوگی کہ اللہ ہی کو پتا، اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا؟ وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو کیا پتا کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ ہے۔ الحطمہ کہتے ہی ہیں ایسی آگ کو جو بلاسٹ کر دے، توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اور یہاں پر سوالیہ جملہ کے ذریعے اس کی حدت اور شدت کو بیان کیا گیا، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، اس آگ کی نسبت ہی اللہ کی طرف کر دی گئی کہ وہ آگ انسانوں کی دہکائی اور لہکائی ہوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ اس کے اندر میں کتنی حرارت ہوگی، کتنی تیزی ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، اور معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں جا کر سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور پھر ختم ہو جائیں گے، نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ موت وہاں آنے والی نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ یہاں دنیا کی آگ انسان کے دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کا انتقال ہو جاتا، مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کے دل کو آگ لگتی ہے اور اس کے اور پارٹس پرزے جلتے ہیں، دل تک وہ آگ نہیں پہنچ پاتی ہے، لیکن وہ آگ ایسی ہوگی التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی، ہارٹ کو جلائے گا۔ دنیا کے اندر میں آگ، کسی انسان کے جسم کے اندر میں آگ لگا دیا جائے تو وہ آگ اس کے ہارٹ تک پہنچنے سے پہلے انسان مر جاتا ہے، ہارٹ کو نہیں جلاتا، لیکن وہ اس شدت کو قیامت کے دن محسوس کرے گا جو اس کا ہارٹ جلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو گڑبڑ معاملہ ہوا تھا وہ دلوں کی وجہ سے ہوا تھا، ان کے دل گڑبڑ تھے، ان کے دل کے اندر میں کبر تھا۔ اب یہاں جلنے کا مزہ ان کا دل چکھے گا، یہ تو جلیں گے ہی، اور ان کے جلنے کے ساتھ ساتھ ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اور یہ آگ صرف یہی نہیں کہ اس کے جسم کو جلائے گی بلکہ اس کے دل کو بھی جلائے گی، دل کو جلائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خبردار، جسم کے اندر میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ ٹکڑا صحیح سالم اور درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اگر وہ ٹکڑا گڑبڑ ہوتا ہے تو پورے جسم کے اندر میں بیماری پھیل جاتی ہے اور پورا جسم اس کا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ سن لو، وہ انسان کا قلب ہے، دل ہے، تو دل سے یہاں صحیح فیصلہ نہیں ہوا تھا، دل کے اندر میں کبر بھرا ہوا تھا، دل کے اندر میں دوسروں کے خلاف میں غیبت کرنا، چغلی کرنا، تانا زنی کرنا، زبان کے ذریعے اور ہاتھوں کے ذریعے کسی کے اوپر کامنٹ پاس کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں اس کے پاس میں، سب کرتا تھا دنیا کے اندر میں، ساری برائیاں بھری ہوئی تھیں، اور ام الامراض کبر اس کے اندر میں داخل تھا۔ اس وجہ کر اس دل کو جلایا جائے گا، وہ آگ اوپر کو جائے گی، دل کو بھی جلائے گی، اور اپنے دل کو جلتا ہوا انسان وہاں محسوس کرے گا۔ دنیا میں تو محسوس نہیں کیا، لیکن وہاں ضرور محسوس کرے گا۔ انہا مراد جہنم کی وہ آگ، علیہم مؤصدہ، مضبوطی کے ساتھ ان کے اوپر بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، جہنم کے دروازوں پر، ان دروازوں کو بند کر دیا جائے گا اور اس سے نکلنے کی راہ نہیں پائیں گے لوگ۔ ایسا لگے گا کہ چاروں طرف سے ستونوں کے اندر میں بہ گئے، وہ آگ کے ستون بڑے بڑے کھمبے، اور چاروں طرف سے ان کو بند کر دیا گیا اور اس کے اندر میں جل رہے گے، موت بھی نہیں آئے گی، کہ جسم کو جلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ حالت ہے۔ اس سورہ کے ذریعے ایسی ہولناکی ان لوگوں کے لیے معاشرے کے اندر میں ایک جو ایک بری بیماری ہمارے معاشرے کے اندر میں غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کے حقیر سمجھ کر کسی کی طرف اشارہ کرنا، آنکھ مارنا یا ہاتھوں کے ذریعے اشارہ کرنا اور اس کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ میں ہمارے معاشرے کے اندر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی بیماریوں سے ہم بچیں اور اپنے دل کا تزکیہ کریں۔ اگر دل کو بچانا ہے ایسی آگ کہ دل کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب اس کو دھو جاتا ہے تو توبہ کیا، اس نے اپنے آپ کو دل کو دھو لیا، اپنا تزکیہ کیا تو مٹ جاتا ہے۔ لیکن وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور صرف وہی خراب نہیں ہوتا، پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ لہذا پورے جسم کو آپ کو بچانا ہے،
آنکھ کو آپ کو بچانا ہے، زبان کو بچانا ہے تو دل کو صاف کرنا ہوگا، تمام چیزیں خود بخود صاف ہوتی چلی جائیں گی۔ اگر آپ کا دل گندا ہوا تو تمام چیزیں خود بخود برائیوں کی طرف آمادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، غیبت، چغلی اور اس جیسی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دل کو بچائیں۔ اس کے بعد میں دوسری سورہ جو مذاکرے میں شامل تھا آج کے، سورہ الفیل جس کو کہتے ہیں، ہم اس کا بھی مذاکرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ میں کیا کیا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یہ سورہ بھی نزول کے اعتبار سے مکی ہے۔ یہ ساری صورتیں تقریباً جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں وہ سب شروع دور کی صورتیں ہیں اور سب مکی ہیں، الا ماشاء اللہ ساری صورتیں جو آپ کے سامنے اب تک بیان کی جا رہی ہیں وہ سب کے سب مکی صورت ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر میں موجود تھے، کفار کے ظلم و زیادتی کا سلسلہ جاری تھا، اس پیریڈ میں یہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے مکہ آ رہے ابرہہ اور اس کی ہاتھوں والی لشکر کا کیا حال کیا؟ جو اس لشکر کو اس نے تیار کیا تھا اور اس تیار شدہ لشکر کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ مسئلہ یہ تھا، مختصر سا واقعہ میں بیان کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں چونکہ اس کی تفصیل میں اس کو ایسا ابرہہ نے کیوں کیا۔ معاملہ یہ تھا کہ ابرہہ نے مکے کے اندر خانہ کعبہ کی جو عظمت اور جو اہمیت اور جو اس کی برتری دنیا کے پردے پر تھی اس کو دیکھ آیا تھا، اور اس کی یہ تمنا تھی کہ جو مقام اور مرتبہ مکے کے اندر میں خانہ کعبہ کو حاصل ہے وہی مقام و مرتبہ یمن کے اندر میں اس کے کلیسا کو حاصل ہو جائے۔ پس اس نے کلیسا تعمیر کروایا اور لوگوں کو اس کی حج کی طرف دعوت دی، یعنی لوگوں کو اس گھر کی طرف بلایا۔ عربوں میں سے کوئی ایک شخص تھے جن کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے اس کے اندر میں اس کے کلیسے کے اندر میں جا کے گندگی کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا، یعنی خانہ کعبہ کی طرح اس نے بنایا تھا، عرب میں سے ایک شخص وہاں موجود تھے اور ان کو یہ بات بری لگی اور یہاں کا یعنی خانہ مکہ کا ایک آدمی اس کے کلیسے کے ساتھ بھی یہ معاملہ کر دیا۔ اب جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوا کہ میرے کلیسے کو مکہ والوں نے گندا کر دیا ہے یا مکہ کا کوئی فرد گندا کر دیا ہے، بس اس کے دل کے اندر میں آگ بھڑک اٹھی انتقام کی، اور انتقام لینے کے لیے اس نے فوج کشی کی اور فوج تیار کر کے مکہ کے اوپر حملہ اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے ہاتھی والے لشکر کو اس نے تیار کیا، جس لشکر کے اندر میں صرف ہاتھی ہی ہاتھی تھی۔ عرب کے اندر میں عمومی طور پر ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے اور لوگ اتنے بڑے جانور کو عرب کے اندر میں نہ پائے جانے کی وجہ سے لوگ نہیں دیکھے تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہاتھی والے لشکر جب مکہ کے اوپر حملہ آور ہوا تو سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے خانہ کعبہ کی کنڈی کو پکڑ کے
کہ اے پروردگار تو اس گھر کا مالک ہے، تو اس سے سمجھ، اتنی بڑی فوج کا مقابلے کی طاقت ہمارے اندر میں نہیں ہے۔ وہ بھی چلے گئے اور پہاڑوں اور گفاؤں کے اندر میں ادھر ادھر لوگ جہاں جن کو جیسا اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہ چلے گئے اور چھپ گئے اور نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب کیا کرتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کی جھنڈ کے جھنڈ، جس کو ابابیل کہتا ہے، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کے جھنڈ کو، جو پرندے اپنے چونچ اور اپنے چنگل میں اٹھائے ہوئے کچھ کنکڑیاں اوپر سے ان کے اوپر برسا رہے تھے، اور جن کو وہ کنکڑی لگ رہی تھی وہ سب کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو جا رہے تھے، یعنی ان کی جسم گھلتا چلا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی ایٹمی پاور تھی جو ان چڑیوں کو خبر دی گئی، اور وہاں سے وہ چڑیوں اس پکی ہوئی مٹی کے مانند جس کو آگ میں پکایا گیا ہو، چونکہ من سجیل کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسی مٹی کو جس کو تپش کے اندر میں پکا دیا گیا ہو، اور وہ جس کو بچپن کے اندر میں بچے گولی بناتے تھے اور بنا کر آگ میں تپا کر پھر اس کو تیار کرتے تھے کہ پک جائے، اس طریقے سے پکی ہوئی مٹی والے کنکڑیوں ان کے اوپر پھینک رہے تھے، جس کی کیا بساط ہو سکتی ہے اور کیا وہ ایک حجم میں آنے والا، جس کو کہہ لیا جائے کہ ایک چٹکی میں ایک چنے کے برابر جو کنکڑی تھی اوپر سے گرتی تھی اور جس کے بدن کو لگتی تھی بس وہ وہاں سے گھلنا شروع ہو جاتا تھا اور اس کو پور کٹ کٹ کے گرنے لگتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر میں تفصیلی روایتوں کے اندر میں یہ اس طرح کے مختصر سے جو میں نے بات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کتابوں کے حوالے سے مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے واقعات کو سمجھانے کے لیے میں نے رکھی ہے۔ البتہ دیکھیں قرآن مجید کے اندر میں مختصر سے الفاظ سے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے مکہ آ رہے ابرہا اور اس کے ہاتھی والے لشکروں کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا، یعنی اس کی لشکر کے اندر میں ہاتھیوں کی تعداد تھی۔ الم یجعل کیدہم، یعنی ان کی چال بازی، ان کی پلاننگ اور ان کی طرف سے تیار کردہ خانہ کعبہ کو گرانے کا مکر اور ان کی یہ پلاننگ کو اللہ نے ناکام نہیں کر دیا، یعنی انہیں ضائع اور برباد نہیں کر دیا اور ان کا بہت برا انجام کیا، اور انہیں ان کے کام اور چال بازی کے صرف نقصان ہی کا سامنا ہوا، فائدہ تو کچھ حاصل نہیں ہوا، یہاں تک کہ ابرہا بھی مارا گیا، اس کو بھی کنکڑی لگی اور بھاگا یمن کی جانب۔ آخر بھاگتے بھاگتے وہ ایک چوزے کی شکل میں ہو گیا اور آخر کار اس کا دل پھٹا اور مر گیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یعنی پے در پہ پرندوں کے جھنڈ، جو لوگ ہاتھی لے کر آئے تھے، کیا پرندے کے بساط ہاتھی کے آگے آئے تھے، ان کا گمان تھا کہ وہ بڑے طاقتور اور بھاری بھرکم ہیں، حیوانات ہیں جنہیں نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کو گرانے سے انہیں کوئی واپس کرنے کی جرأت ہی رکھ سکتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا جو اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکڑی اٹھائے ہوئے تھے اور اس کے اوپر گرا رہے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مضبوط پکائی ہوئی مٹی کے پتھر، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تشریح کی، اس کا مطلب ہی ہوتا ہے مضبوط پکائی ہوئی مٹی کے پتھر، اور اونچی جگہ سے برسا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جہاں کسی ملک کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو اوپر سے ایئر اسٹرائک کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا، اور اوپر سے جو بموں کی گویا بارش ہو رہی ہو نیچے، اور اتنے پرندے لگاتار پے در پہ پتھر برسا رہے تھے۔ اور یہاں ہاتھی والوں کا کیا حال ہو رہا تھا کہ جس کو لگ رہا تھا وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو جا رہے تھے۔ وہ کون سی ایٹمی طاقت اور کون سی ایٹمی پاور اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا تھا، جس کے ذریعے سے وہ سب کے سب پگھلتے ہوئے چلے گئے اور کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ فجعلہم، یعنی خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے آئی ہوئی لشکر کو کعصف مأکول، یعنی وہ کھیتی جہاں جانور پہنچ کر اسے چر چکے ہوں اور ان کے اپنے قدموں سے انہوں نے رون دیا ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اور اس کی قدرت کی عظمت میں سے ہے کہ انسان کا قید و مکر جس قدر بھی بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اور چال باز کو دنیا اور آخرت میں ناکامی ہی عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی سال، جس سال یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
عام الفیل یعنی ہاتھی، فیل ہاتھی والا سال، اس سال کا نام ہی ہاتھی والا سال رکھ دیا گیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ واقعہ جب مکے کے اندر میں پیش آیا اور لوگوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، تو عربوں کے اندر میں قریش کی عظمت اور اس کی ہیبت لوگوں کے اندر میں بیٹھ گئی کہ یہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ اور پھر اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی عظمت بھی اجاگر ہو گئی لوگوں کے سامنے، اور قریش کی عظمت بھی اجاگر ہو گئی، یعنی اس بیت اللہ کی پاس و لحاظ کرنے اور اس کے دیکھ ریکھ کے نتیجے میں، چونکہ خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں جو لوگ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس وقت عبد المطلب موجود تھے، اور انہی کا یہ پورا گھرانہ تھا جو خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری، حاجیوں کو پانی پلانا، ستو پلانا، کھانے کا انتظام کرنا، یہ انہی کے ذمے تھا اور یہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کی تقدیس اور ان کی عظمت، ان کی ہیبت لوگوں کے اندر میں ایسی بیٹھ گئی کہ اب ان کے ساتھ میں کوئی چھیڑخانی نہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، یعنی باضابطہ ان کو اوپر سے مدد کی جاتی ہے لوگوں کے اندر میں اور آس پاس کے علاقوں کے اندر میں، اور یمن کے پورا اس وقت جتنی آبادیاں تھیں اس واقعے کے بعد میں ہل کر رہ گئی، اور کوئی نظر ٹیڑھی کر کے دیکھنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا ان قریش کی طرف اور بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف۔ اور اس وقت سے بعد سے خانہ کعبہ کی عظمت دشمنوں کے اندر میں بیٹھ گئی، جو لوگ دشمنی کرنا چاہتے لیکن ہمت نہیں ہوتی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف نظر ٹیڑھی کر کے بھی دیکھیں گے۔ اور ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جبکہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اسی طریقے سے ایک لشکر نکلے گا جو بیت اللہ کو ڈھانے کی غرض سے نکلے گا، امام مہدی کے زمانے کے اندر میں مقام بیدا پر پہنچے گا کہ وہ لشکر پھر دوبارہ دھنسا دیا جائے گا، یعنی اس لشکر کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی صحیح احادیث کے اندر میں موجود ہے، جو امام مہدی کی بیعت کو کچلنے کے لیے اور ان کی اس وقت تیار شدہ مسلمانوں کے لشکر کو ختم کرنے کے لیے، اور پھر اسی طریقے سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو لشکر چلے گا مقام بیدا پر پہنچے گا، اور وہ مقام بیدا جو کہ ایک چٹیل وادی ہے، میدان ہے، وہ اس مقام پر پورا کا پورا لشکر دھنسا دیا جائے، زمین دھس جائے گی، اور وہ امام مہدی کے بیعت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ اور اس واقعے کے بعد شام و عراق اور دیگر ممالک سے علماء، صلحاء، فضلاء اور مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ امام مہدی کی طرف بیعت کے لیے بڑھیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت لے لی جائے گی۔ لہذا آج جو خود ساختہ مہدیت کے دعویٰ کرنے والے دنیا کے اندر میں 4-5 قلندر بھی پیدا ہو گئے۔ انڈیا کے اندر میں شکیل بن حنیف کا نام آ رہا ہے، اور پاکستان وغیرہ کے اندر میں کچھ اور لوگ بھی اپنے آپ کو مہدی کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کتنے مہدی کے دعویٰ کرنے والے ذلیل و خوار کے ہو کر واصل جہنم پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ انہیں بھی اسی طریقے سے نیست و نابود کرے گا، اور ان کو بھی انشاءاللہ العزیز واصل جہنم پہنچائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس معاملے کے اندر میں صرف یہی نہیں کہ مہدیت کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ جو لوگ بھی دنیا کے اندر میں رہنے والے ہیں انہوں نے مہدیت کے ساتھ ساتھ کس چیز کا دعویٰ کیا ہے؟ رسالت کا بھی دعویٰ کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے۔ پوچھے جانے پر کہا گیا ہاں میں وہی عیسیٰ ہوں جو بنی اسرائیل کے اندر میں بھیجا گیا تھا، اور میرے کچھ واقعات اس طرح سے ہیں۔ یہ مذاق ہے قرآن کے ساتھ، یہ مذاق ہے حدیث کے ساتھ، یہ مذاق ہے امت اسلام کے ساتھ میں، یہ کھلواڑ ہے، یہ ایک ایسی جھوٹ ہے اور ایسا صاف جھوٹ ہے جس کا کوئی ہاں پیر نہیں۔ یعنی ایسا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، ایک انسان جھوٹ بولے تو بھائی چل سکتا ہے، لیکن ایسا ٹاکا دیکھا کہ یہ 2 پوسٹ خالی ہے، بس آؤ دنیا کے پردے پر مہدیت کا اور مسیحیت کا دعویٰ کر دو اور سارے کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی اگر کچھ بھی نہ ہو اور کچھ دعویٰ کر دے، اس کے پیچھے بھی 10-15 لوگ چل ہی آتے ہیں۔ ابھی تازیہ حالیہ رپورٹ کے مطابق 10,000 لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ 10,000۔ آپ کو پتا ہے یہ گمراہیت پھیل رہی ہے پورے طور پر۔ اللہ رحم فرمائے اور ان تمام لوگوں کو نیست و نابود کرے، اور یہ جو دین اسلام کا مذاق
اور امام مہدی کا جو ان لوگوں نے مذاق اڑا رکھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود کرے۔ مہدی کا جو سلسلہ ہے وہ الگ ہے، مہدی کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، مہدی کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی وہ الگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ کا نزول اپنی جگہ پر ہے، وہ مسلم ہے، آخر زمانے کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے، نہ کہ دنیا کے اندر میں کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوں گے۔ اس کو تبدیل کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو صورتیں اور بنیادی چیزیں آپ کے سامنے واقعات جو رکھے جا رہے ہیں، یہ اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ اس کے ذریعے درست ہو، اور ان صورتوں کے ذریعے جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے اس سے عبرت، نصیحت، موعظت ہم حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان صورتوں کے ذریعے عبرت، موعظت، نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔